बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई है नैब तरमीम के ख़िलाफ़। हामिद ख़ान साहब, सीनियर कानूनदान हामिद ख़ान साहब पेश हुए हैं और उनकी तरफ से आज अदालत में बड़े अहम दलाइल दिए गए हैं। हामिद ख़ान साहब ने आज अदालत के सामने बड़ी अहम चीज़ें रखी और जिनको देखते हुए और अदालत ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही अटार्नी जनरल साहब को भी और सेक्रेटरी दाखिला को और बड़े बड़ों को तलब कर लिया। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये रहने वाली नहीं हैं और अब इसके पीछे तगड़े खिलाड़ी पड़ गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी बाज नहीं आ रही। हुकूमत ने नैब तरमीम में कुछ और तरमीम आज मंजूर कर ली हैं वफाकी काबीना ने। ये क्या ड्रामा है और उसमें कौन कौन सी नई तरमीम जो की गई हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ देर पहले आज इमरान खान की तरफ से बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी तरफ से कुछ अहम चीज़ें कौम के सामने रखी गई हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि अमेरिका जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत से खुश नहीं था। अमेरिका खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जा रहे थे। आज वो लोग मुसल्लत किए गए हैं जिन पर अरबों रुपए के केसेस हैं। नवाज़ शरीफ की करप्शन पर फिल्में बनी हुई हैं। इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, किसी तरह NRO इनको मिल जाए। हमारे दौर में टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आज इस हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे दौर में IT के शोबे में रिकॉर्ड तरक्की हुई। साजिश करने वालों को आवाम कबूल नहीं करेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी खबर नहीं रोकी जा सकती। इन लोगों को मौका मिले तो इसराइल को भी ये तस्लीम कर लें और अमेरिका को भी ये अड्डे दे दें। इमरान खान का मजीद कहना था कि लाहौर लिबर्टी चौक पर लोगों पर शेलिंग की गई। मुझे सब पता है किसने क्या किया है। एक वीडियो बनाकर मैंने महफूज जगह पर रखी हुई है। मुझे कुछ हुआ तो मैं कौम को बताएंगे कि ज़िम्मेदार कौन था। हमज़ा शहबाज का फ़ैसला क्यों जल्दी में नहीं हुआ? क्या हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बनने के अहल है? सिंध बल्दियाती इंतखाबात में 15% उम्मीदवारों ने डर की वजह से हिस्सा ही नहीं लिया। 30 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के बावजूद हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देनी है। शहबाज और हमज़ा पर 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मरीम नवाज़ ने कहा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। और फिर सब ने देखा कि 4 फ्लैट मरीम नवाज़ के नाम पर हैं। इन लोगों ने FIA और नैब को तबाह कर दिया है। पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली को तबाह कर दिया गया है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के बगैर हम इनको शिकस्त देंगे। साथ इमरान खान ने कहा कि मेरे सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट्स पर उनको हरासा किया जा रहा है और मीडिया और सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। कभी कहा जाता है कॉल लीक हो जाएगी, कभी कुछ कहा जाता है। ये जो सारे उच्च हटकंडे हैं, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए खामोश हूँ। लेकिन मेरा सब्र इतना ना आज़माएं कि फिर मैं एक एक बंदे का नाम कौम को बताऊं कि कौन कौन किस साजिश में मुलव्वस था। और मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और मैं फिर इन सब को कौम के सामने नंगा करूँगा। ये इमरान खान की तरफ से आज बड़ा एग्रेसिव मोड में इमरान खान थे और उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया है। और इमरान खान की तरफ से आज बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं अगर इसी तरह रहीं तो हम फिर हमारा जो सब्र है वो जवाब दे जाएगा और फिर जो मामला है वो आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा। बहरहाल दूसरी तरफ जो नैब तरमीम है, नई तरमीम कर दी गई हैं और ये नई तरमीम इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से की गई हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी हद तक भी जा सकती है अपने मामलात को बचाने के लिए। काबीना ने 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन अब नैब के दायरा इख्तियार से ही बाहर कर दी है। जिसमें जो रमज़ान शुगर मिल केस है, भले वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है लेकिन वो 18 करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हुआ था, उसको भी नैब से इन्होंने निकाल दिया है। वफाकी काबीना ने जो तीसरा तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतल्लिक सदर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल के मुसवदे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसीक़ की जा सकेगी। नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम कर दी गई है। किसी भी मुलज़िम के ख़िलाफ़ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तकाब किया है। मतलब
کہ آصف زرداری اور مراد علی شاہ اور ان کے خلاف ریال تالپور، ان کے خلاف کیسز کراچی میں چلیں گے، ان کے خلاف کیسز اسلام آباد میں نہیں چلیں گے۔ سیکشن 19E میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے۔ نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے جو نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لیے کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لی جائے گی۔ ملزم کو اس کے خلاف الزامات سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ عدالت میں اپنا دفاع کر سکے۔ احتساب عدالت کے ججز کی تقرری کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس رہے گا۔ ابھی انہوں نے نئے جج تعینات کر کے اپنے کیسز سارے انہی نئے ججز کے پاس بھجوائے ہیں۔ چیئرمین نیب فرد جرم عائد ہونے سے قبل احتساب عدالت میں دائر ریفرنس ختم کرنے کی تجویز کر سکیں گے۔ جن کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہوا ہوگا لیکن وہ ریفرنس چلا گیا ہوگا عدالت میں، تو اس میں پھر عدالت کے پاس اختیار نہیں ہوگا، وہ چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو وہ اس ریفرنس کو خارج کر دیں اور عدالت اس میں کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ ایک تماشا ہے ہمارے ملک میں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو خیر بہتر سماعت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست سپریم کورٹ میں پڑی ہے اس کے اوپر بھی الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری عدالتیں جو آئین اور قانون کے لیے رات کے 12 بجے بھی انصاف دینے کے لیے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ انصاف انہوں نے دیا ہے، اتوار کے دن شام کو بھی عدالتیں لگی ہیں، ہم نے دیکھا ہے انہی گنہگار آنکھوں سے، اب وہ عدالتیں ہمیں نہیں دکھائی دے رہیں۔ یہ جو قانون کا جتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیا دنیا کے کسی مہذب ممالک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ملزم ہوں کسی بھی قانون کے، کسی اوفینس کے ملزم ہوں، وہ خود وہ اوفینس ختم کرتے جائیں، وہ خود قانون ختم کرتے جائیں، وہ خود امینڈمنٹ کرتے جائیں، وہ خود اپنی مرضی کرتے جائیں، اور ایک ایک ملزم کے لیے الگ الگ ترمیم کی جائیں؟ ایسی اندھیر نگری میں نہیں سمجھتا کہ یہ افریقہ کے وہ جو تھرڈ کلاس ممالک ہیں وہاں بھی ہوتی ہوگی جو ہمارے ملک میں ہے، اور یہاں آواز دبائی جا رہی ہے، یہاں لوگوں کو خاموش کروایا جا رہا ہے، لوگوں کے زبانیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اور مختلف جو ترقی پذیر ممالک تھے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، دنیا مہذب ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بات دین کی کرتے ہیں، ہم بات آئین کی کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ اللہ نہ کرے ان کے کارناموں کی وجہ سے وہ تاریک ہوتا جائے گا، اور ہمارے لیے جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی یہ درخواست ہے، اس درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے، اور اس میں حامد خان صاحب بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست میں جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اس بینچ کا بھی حصہ ہیں جو مریم نواز کی درخواستیں سن رہے ہیں، اور یہی آنریبل جج ہیں جس کے اوپر جھوٹا الزام لگا تھا انصار عباسی کی طرف سے، جو ثاقب نثار صاحب کی جو بیان حلفی کا معاملہ تھا، اور جو مرکزی ملزم ہے اس کے خلاف آج تک وہ بیان حلفی کا کیس لگا ہوا، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ابھی تشریف نہیں لائے تو یہ کیس جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگا تھا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے حامد خان صاحب کے دلائل سنے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جو نیب کا قانون ہے یہ بیسیکلی یہ وائٹ کالر کرائم تھے، اور یہ ملک کے اندر جو فیٹ آف کے معاملات تھے، جو باقی معاملات تھے، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور پاکستان میں جو کرپشن جو اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے طبقے یا چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے سے بڑے افسر اور وزیر اعظم تک کرپشن میں وہ ان کی جو کرپشن ہے اس کے اندر وہ اس حد تک دب چکے ہیں کہ ان کو انسانیت بھول چکی ہے، اور یہ وائٹ کالر کرائم ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس میں سزائیں ختم کریں گے، اس طریقے سے آپ ترمیم کریں گے تو یہ چیزیں پھر قوم کہاں جائے گی؟ آپ اگر ایک چور کو پکڑ لیں گے تو وہ چور وہ ہوگا جس نے کسی کے 200 روپے کی یا 2000 روپے کی کوئی چیز چرائی ہوگی، وہ ایک انڈیویجول کو فائدہ ہے۔ جب کرپشن کے کیس یا وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں یا نیب کی بات کرتے ہیں تو یہ کروڑوں لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ہوتا ہے، یہ ریاست کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر ہمارے قانون میں آج بھی 200 کی چوری پر بھی سزا مقرر ہے
تو جنہوں نے 2 ارب روپے چرائے ہیں وہ کیسے اپنے لیے قانون سازیاں کر سکتے ہیں، وہ کیسے قانون کا کھلواڑ کر سکتے ہیں، وہ کیسے قانون کے حوالے سے جو آئین کا تقاضا ہے وہ کیسے اس کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، اور پھر جب کوئی مرکزی ملزم ہو جس کے خلاف 3 نیب ریفرنس ہوں، وہ وزیر اعظم بنا ہو اور وہ ہیڈ کرے کابینہ کو، اور پھر اس طریقے سے آپ کہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں، تو اس پر احمد خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارا یہ جو نیب کا قانون ہے، اربوں روپے آج بھی پاکستان کے ٹیکس کے پیسے نیب ڈپارٹمنٹ میں لگ رہے ہیں، اگر نیب کے قانون کی اجازت دے دی گئی، چوروں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ نیب کے قانون میں ترمیم کریں، پھر انہوں نے کہا کہ ترمیم کے لیے آپ جب کسی قانون میں ترمیم کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ رولز اینڈ پرنسپلز ہیں۔ انہوں نے کوئی رولز، کوئی پرنسپل، کوئی ترمیم کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ انہوں نے پوری ہی نہیں کی، اور آنکھیں بند کر کے انہوں نے صرف اپنے آپ کو اتنی جلد بازی میں فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ قانون شرمندہ ہے، آئین شرمندہ ہے، ہمارا نظام شرمندہ ہے۔ احمد خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو یہ تو پھر واضح ہو رہی ہے کہ یہ NRO ہے، اور ان کو NRO دیا گیا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون سے ماوراء ہیں، اور جس طریقے سے یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ چیزیں پاکستان کو کھا جائیں گی، پاکستان کو بہت نقصان پہنچائیں گی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ کون کون سی ترامیم کی گئی ہیں۔ احمد خان صاحب نے وہ ترامیم پڑھ کے سنائی اور کہا کہ جو بیسک کنسیپٹ تھا، جو بیسک سکیم تھی، جو نیب آرڈیننس 1999 کی، اس کو اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا احمد خان صاحب کو کہ آپ کی جو آپ کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ وزنی ہیں، اس پر ہم اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کر لیتے ہیں، اور ساتھ اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ جو باقی اس میں رسپونڈنٹس ہیں، سیکرٹری قانون و کابینہ ڈویژن کو بھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ 16 اگست کو ہم اس کے اوپر سماعت کریں گے، کیونکہ ابھی چھٹیاں ہیں اور جو بینچ ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، تو 16 اگست سے پھر ہم اس کو روزانہ کی بنیادوں پر پہ کر کے، تو جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم اس کو سنیں گے۔ تو اب 16 اگست تک اٹارنی جنرل صاحب کو، سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری قانون کو نوٹس جاری کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور کہا ہے کہ جو آبجیکشنز ریز کیے گئے ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور اس پر عدالت کی معاونت کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔